الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یعنی اس کا بنیادی اصول یہ یاد رکھیں کہ جسم کے اندر سے کسی نجاست یعنی گندگی کے باہر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بنیادی اصول ہے، جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ اس کے ذریعے اپنے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نگاہ کہیں پر بھی چلا جائے تو نگاہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ظاہری بدن پر کہیں پر بھی نجاست لگ جائے، یعنی کوئی گندگی لگ جائے تو گندگی لگنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وضو کس چیز سے ٹوٹے گا؟ وضو جسم کے اندر سے کسی نجاست کے باہر نکلنے سے ٹوٹے گا۔ اب ہم ان کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں کہ جسم کے اندر سے جو نجاست نکلتی ہے۔ مخرج معتاد سے نجاست کا نکلنا۔ سب سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ مخرج معتاد کسے کہتے ہیں۔ مخرج معتاد کہتے ہیں جو ہماری دونوں شرمگاہ ہے، یعنی پیشاب اور پاخانے کا مقام، ان کو مخرج معتاد کہا جاتا ہے۔ تو مخرج معتاد سے کوئی بھی چیز نکلے گا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، منی، مزی، ودی، خون حیض، نفاس کا خون، اسی طرح استحاضہ کا خون، اسی طرح ہوا کا خارج ہونا، یعنی مخرج معتاد سے کوئی بھی چیز نکلے گا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جسم سے خون یا پیپ کا بہتے ہوئے نکلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم سے ہمارا کئی خون یا پیپ نکلا لیکن وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ہاتھ کٹا اور اس کو اس طرح سے ٹیڑھا کرے، اگر وہ اپنے آپ سے بہنے لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو ٹیڑھا کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو باقی رہے گا اور وہ خون جو ہے وہ بھی پاک رہے گا۔ لیکن اگر وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ خون بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا نکلنا، یعنی کسی کو آنکھ آ جاتا ہے یا کسی کے آنکھ میں پھنسی وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے، اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آنکھ میں کوئی مرچی وغیرہ چلا جاتا ہے یا اسی طرح دھول مٹی چلا جاتا ہے، آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے تو ان پانیوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جو دکھتی آنکھ سے پانی نکلے گا یعنی بیماری کی وجہ سے یا پھر اس کے آنکھ میں پھنسی وغیرہ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے قے یعنی الٹی ہونا۔ قے کتنا ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ یعنی منہ بھر قے ہوگا تو آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ منہ بھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر سے الٹی آئے، آپ کو قے آئے کہ آپ منہ کو بند نہ کر سکے، یا بند بھی کر رہے تو بہت مشکل سے بند کر رہے تو یہ منہ بھر قے کہلاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے لیے دو شرطیں یاد رکھیں کہ سرین جو ہے، سرین کہتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بیک سائڈ جو ہے اس کو سرین بولا جاتا ہے، تو سرین زمین پر جمے ہوئے نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی جو حالت ہے وہ نیند کو روک نہ رہی ہو، یعنی اس حالت میں لیٹے ہیں کہ نیند بھی آپ کو نہیں روک رہی ہے اور سرین بھی زمین پر جمے ہوئے نہیں ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یعنی کوئی شخص کروٹ کے پر لیٹتا ہے تو اس کو نیند آنے سے بھی نہیں رکتا ہے اور ان کے جو سرین ہے وہ بھی جمے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کوئی شخص کھڑے کھڑے سو رہے ہیں تو کھڑے کھڑے ان کو نیند آنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس صورت میں جب کھڑے کھڑے اگر انسان کو نیند آ جائے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص، یعنی ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی پایا گیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صورت پایا گیا لیکن دوسرا صورت نہیں پایا گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جب جہاں پر یہ دونوں صورتیں پائی جائیں گی وہاں پر وضو ٹوٹے گا، اور یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جائیں گی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لیکن علماء اکرام نے یہاں پر ایک بات ضرور ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے سو رہے ہیں، اس کے سرین بھی جمے ہوئے، لیکن وہ اس حالت میں سو رہے ہیں کہ ان کو آواز لگائے
तो उनकी कान तक आवाज़ ना पहुँचे तो इस हालत में फिर उनका वज़ू टूट जाएगा। यानी उसकी गफलत वाली, इतनी नींद में इतनी गफलत हो गए कि उनको आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो इस सूरत में उनका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह से रुकू सुजूद वाली नमाज में कहकहा लगाकर हंसना, यानी कोई बालिग शख्स का रुकू व सुजूद वाली नमाज में कहकहा लगा कर के हंसने से वज़ू टूट जाता है। यहाँ पे रुकू सुजूद इसलिए बोला गया कि नमाज जनाजा जो है इसमें रुकू और सुजूद यानी रुकू और सजदा नहीं करते हैं, तो नमाज जनाजा में अगर कोई शख्स कहकहा लगा करके हंसेगा तो उसमें उसका वज़ू नहीं टूटेगा। या नमाज के बाहर हंसेंगे तो इस सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा। कहकहा लगाने का मतलब ये है कि इतनी ज़ोर से हंसना कि उसके करीब में जो शख्स खड़े हैं उस तक उनकी आवाज़ पहुंच जाए, उसकी हंसी की आवाज़ पहुंच जाए, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह से नशे से वज़ू टूट जाता है, इसी तरह से बेहोश हो जाने से वज़ू टूट जाता है, इसी तरह जुनून से वज़ू टूट जाता है। जुनून यानी कोई शख्स हालत वज्द में आ जाते हैं, तो हालत वज्द में आने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह बरहाना शर्मगाहों के टकराव से वज़ू टूट जाता है, यानी मर्द की अगर शर्मगाह से टकराएगा या मर्द किसी औरत के शर्मगाह से अपनी शर्मगाह को टकराएगा तो उस सूरत में उनका वज़ू टूट जाएगा। तो नाजरीन, ये जो सारी बातें आपको बताई गई है, इन सब से नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आपको वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में मालूम हो गया होगा, और आप हमारे वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको 2-3 मरतबा रिपीट करके सुन लीजिए ताकि आपको मसला अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला करीम हम सबको इल्म दीन सीखने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।